بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ریحان علی خان۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کا میرا موضوع ہر شادی شدہ خاتون، ہر شوہر اور ہر خاندان کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی خواتین موجود ہیں جو اپنے قانونی حقوق سے واقفیت نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے وہ اپنے جائز لیگل رائٹ سے محروم رہ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے حقوق جاننا کسی بھی رشتے کو خراب کرنا نہیں، بلکہ ایک باوقار اور خوشحال ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے قانون اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شادی کے بعد خواتین کے 10 امپورٹنٹ لیگل رائٹس کے اوپر بات کروں گا۔ ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور آگے اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کے کام آ سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ سب سے پہلا حق یہ ہے حق مہر۔ شادی کے بعد عورت کا سب سے پہلا قانونی اور شرعی حق اس کا حق مہر ہے۔ مہر شوہر کی طرف سے کوئی احسان یا تحفہ نہیں، بلکہ بیوی کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر نکاح کے وقت حق مہر ادا نہ کیا جائے تو وہ شوہر کے ذمہ ایک قرض رہتا ہے، اور اگر شوہر مہر ادا کرنے سے انکار کرے تو وہ بیوی فیملی کورٹ کے ذریعے اپنا حق حاصل کر سکتی ہے۔ اس لیے ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے حق مہر کے بارے میں مکمل آگاہی رکھے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ، یعنی کہ اس کا مینٹیننس۔ شادی کے بعد بیوی کے کھانے، اس کے کپڑے، اس کی رہائش اور اس کی دیگر ضروری اخراجات پورے کرنا شوہر کی قانونی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ شوہر مالی استطاعت رکھنے کے باوجود بیوی کا خرچہ ادا نہ کرے اور وہ بیوی فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور عدالت شوہر کو نان نفقہ ادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے اور اس کو پابند کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، نان نفقہ بیوی کا قانونی حق ہے، کوئی اس کے اوپر احسان نہیں ہے، جو کہ ہسبینڈ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے جس سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تیسرا حق، آئی ڈی کارڈ پر شوہر کا نام درج کرانے پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ غلط اثر پایا جاتا ہے کہ شادی کے بعد ہر خاتون کے لیے شناختی کارڈ پر شوہر کا نام درج کرانا انتہائی امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی خاتون کو زبردستی ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شناختی کارڈ شناختی دستاویزات میں تبدیلی متعلقہ قانونی طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے۔ چوتھا فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے کہ تعلیم اور ملازمت کا حق۔ اگر خاتون اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہے یا ملازمت کرنا چاہتی ہے تو اس حق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ازدواجی زندگی باہمی اعتماد، محبت اور مشاورت کا نام ہے، اس لیے ایسے فیصلے زبردستی نہیں بلکہ میوچل کنسنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جہیز اور اس کی جو تحائف ہیں اور ذاتی سامان پر مکمل ملکیت کا حق بیوی کا ہوتا ہے۔ شادی کے موقع پر عورت کو ملنے والا اس کا جو جہیز ہے، زیورات ہیں، سونا ہے، کوئی نقدی ہے یا دیگر تحائف یا دیگر سامان اس کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو لا، شوہر یا سسرال یا کوئی اور شخص اس سامان پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی خاتون کا سامان زبردستی روک لیا جائے تو وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنا سامان واپس حاصل کر سکتی ہے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ علادہ رہائش کا حق۔ اکثر خواتین کو ہر صورت سسرال کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر شوہر مالی استطاعت رکھتا ہو تو بیوی کے لیے مناسب اور محفوظ علادہ رہائش کا انتظام کرنا اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے، خصوصاً اگر سسرال میں مسلسل جھگڑا ہے، ہراسانی ہے یا بدسلوکی ہو رہی ہے تو بیوی کو پرامن پیسفل انوائرمنٹ دینا شوہر کا حق ہے، اور وہ بیوی کو بھی قانونی حق حاصل ہے کہ شوہر اس کو اگر استطاعت رکھتا ہے تو اس کو الگ رہائش کا انتظام کر کے دے، اس کو ایسا ماحول فراہم کرے جس سے اس کو مزید کسی قسم کی کوئی پریشانی یا اس طرح کی ہرڈل کریٹ نہ ہو۔
7वां हक इसके अंदर यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन। हर ख़वातीन को जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और मुआशी तशद्दुद से महफूज रहने का मुकम्मल हक हासिल है। किसी भी शोहर या ख़ानदान के फ़र्द को यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो बीवी पर तशद्दुद करे या उसकी तज़लील करे। अगर किसी खातून के साथ तशद्दुद हो तो वो पुलिस से रब्ता कर सकती है, मुतलका अथॉरिटीज़ के साथ, या अदालत से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकती है। इस्लाम में भी औरत के साथ हुस्न सलूक और इज़्ज़त से पेश आने का हुक्म दिया जाता है। इस्लाम भी हमारा औरत के साथ हुस्न सलूक और इज़्ज़त से पेश आने का हुक्म देता है। 8वां हक, हक के वरासत। वरासत में औरत का हक। बहुत से खानदानों में शादी के बाद बेटी को यह कहकर वरासत से महरूम कर दिया जाता है कि अब वो दूसरे घर की हो चुकी है, जबकि ये बात कानून और शरीयत दोनों के खिलाफ है। शादी के बाद भी औरत अपने वालिदैन की जायदाद में शरई और कानूनी हिस्सा रखती है, और शोहर के इंतकाल की सूरत में भी उसकी जायदाद में भी उसका जो मुकर्ररा हिस्सा है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू शरिया, उसको मिलना उसका बुनियादी और कानूनी हक है। 9वां हक इसमें यह है कि खुला लेने का हक। अगरचे अज़दवाजी जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, जहां पर निबाह मुमकिन ना रहे, शोहर जो है बीवी के ऊपर जुल्म ज्यादती करे, नानो नफका देने से भी इनकार कर दे, या बुनियादी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी फुलफिल ना करे, औरत के पास ये राइट है, जहां पर मर्द के पास तलाक देने का हक है, औरत को भी ये राइट है कि वो फैमिली कोर्ट से खुला हासिल कर सकती है। खुला औरत का कानूनी हक है और अदालत तमाम हालात का जायजा लेने के बाद फैसला करती है और औरत को खुला ग्रांट हो जाती है। 10वां और आखिरी हक यह है इज्जत, एहतराम और बवकार जिंदगी का हक। पाकिस्तान का आइन हर शहरी को इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक देता है। शादी के बाद भी औरत को इज्जत, एहतराम, उसकी प्राइवेसी और जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, महफूज माहौल में जिंदगी गुजारने का मुकम्मल हक हासिल है। शोहर और ससुराल दोनों की जिम्मेदारी है कि उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कानून का मकसद खानदानों को तोड़ना नहीं, बल्कि उनमें इंसाफ, एहतराम और तवाज़ुन जो है कायम करना होता है। जब शोहर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, बीवी के हकूक का एहतराम करे और बीवी भी अपने फ़राइज़ खुशउस्लूबी से अदा करे, तो वो घर जो है जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन अगर किसी खातून के बुनियादी हकूक ही पामाल किए जा रहे हों, तो उसे खामोश रहने के बजाय कानून से मदद लेने का पूरा हक हासिल है। ये थी आज की एक वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यकीनन आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें और आगे अपने कॉन्टेक्ट के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारी जो सोसाइटी में इस तरह के पिछड़े हुए लोग जो हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि ख्वातीन इन चीज़ों से वेल अवेयर हो सके। इसी के साथ आज के लिए इतना ही था। इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।